سلام میرے پیارے لسنرز اینڈ مائی ہیون رائٹس فیملی۔ اب آپ سوچو کہ لسنرز اور ہیون رائٹ فیملی الگ کیسے ہوئے؟ تو میری فیملی جس میں ہے ترنم، نشاز، سارہ، مزاحد، سکینہ اور بھی بہت سے نام کہ اگر میں نام لینے لگوں تو آدھی ویڈیو تو اسی میں گزر جائے۔ اور میرے پیارے پیارے لسنرز وہ جو مجھے سنتے تو ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو تم سب کو خوش آمدید دوبارہ سے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں سنو وائٹ کی ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ، تو چلو بنا دیری کیے سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ۔ ڈاکٹر کے اندر جاتے وہ پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ فہیم شاہ، علی شاہ اور محمود شاہ کے چہرے پر بھی پریشانی تھی، مگر معراج اور حمزہ کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ساتھ حیرت اور سوال بھی تھے۔ معراج بھائی، آپ جنت کو کیسے جانتے ہیں اور وہ آپ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا عرصہ غائب رہنے کے بعد اچانک آپ کا واپس آنا، یہ سب کیا ہے؟ حمزہ کے سوال پر معراج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ذہن جیسے ایک بار پھر ماضی کے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ ماضی۔ محمود شاہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے جن کا تعلق مری کے مشہور اور اعلیٰ خاندانوں میں ہوتا تھا۔ محمود شاہ کی شادی انہوں نے اپنی پسند سے سفینہ بیگم سے کروائی تھی، جنہیں اللہ نے 2 بیٹوں علی شاہ اور محمود شاہ سے نوازا تھا۔ ان کی زندگی خوشحال گزر رہی تھی، مگر بہت جلد ایک طوفان ان کے گھر کو بکھیر گیا۔ محمود شاہ کے والدین اور سفینہ بیگم شاپنگ کے دوران لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہوتے خالق حقیقی سے جا ملے۔ محمود شاہ ٹوٹ گئے تھے کیونکہ ان تینوں کی ڈیڈ باڈیز برف میں کہیں کھو گئی تھیں۔ ایک ساتھ ماں باپ اور ہم سفر کو کھو کر وہ جیسے پاگل ہو گئے، مگر پھر علی شاہ اور فہیم شاہ کی خاطر خود کو آہستہ آہستہ سنبھال گئے، اپنے اوپر ہنسی کا ایک کھول چڑھا لیا۔ وہ اپنے بیٹوں کے لیے ماں بھی تھے، باپ بھی اور دوست بھی۔ علی شاہ 22 سال کے ہوئے تو محمود شاہ نے ان کی شادی اپنے دوست کی بیٹی نازلی سے کروا دی، جو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ شادی کے بعد علی شاہ کو لندن میں انٹرنشپ کی آفر ہوئی تو محمود شاہ کے زبردستی کرنے پر نازلی کو ساتھ لندن لے کر چلے گئے۔ پہلے وہاں انٹرنشپ کی، مگر پھر بہت جلد اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک فوڈ کمپنی کا افتتاح کیا۔ ان کی شادی کے 1 سال بعد ان کی گود میں معراج شاہ نے آنکھ کھولی۔ براؤن آنکھوں والا کیوٹ سا معراج ہر ایک کو عزیز تھا۔ فہیم شاہ CSS کے بعد پولیس فورس میں جا چکے تھے۔ وہ مزاجاً علی شاہ اور محمود شاہ دونوں سے مختلف تھے۔ معراج کے پیدا ہونے پر وہ اور محمود شاہ پہلی فلائٹ سے لندن پہنچے تھے۔ گھر کا پہلا بچہ ہونے کی وجہ سے معراج ان سب کی آنکھوں کا تارا تھا، خاص کر کے فہیم شاہ کا۔ فہیم شاہ کو معراج سے اور معراج کو اپنے چاچو سے بے پناہ محبت تھی۔ معراج کے 2 سال بعد معراج نے علی شاہ کی گھر آنکھ کھولی۔ خوبصورتی میں معراج بھی معراج سے کم نہیں تھا، مگر وہ بچپن سے ہی ریزرو نیچر کا تھا۔ معراج جتنا شرارتی اور باتونی تھا، معراج اتنا ہی سنجیدہ اور خاموش تھا۔ معراج کے بعد علی شاہ کو بیٹی کی خواہش تھی۔ بہن ان کی کوئی نہیں تھی، سو وہ چاہتے تھے اللہ انہیں بیٹی جیسی نعمت سے نواز دے، مگر قدرت کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ معراج کے بعد حمزہ کی آمد ہوئی۔ وہ سب خوش تھے، مگر کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے نازلی کو دوبارہ ماں نہ بننے کی خبر ملی۔ علی شاہ اور وہ خوش تھے کہ کم از کم اللہ نے انہیں 3 بیٹوں سے تو نوازا۔ معراج 14، معراج 12 اور حمزہ 10 سال کا تھا جب فہیم شاہ کی شادی ہوئی۔ فوزیہ بیگم جو ان کی سینئر کی بیٹی تھی، خوبصورت اور خوب سیرت دونوں تھیں۔ ان دونوں کو شادی کے 2 سال بعد اللہ نے احسن سے نوازا۔ معراج اور حمزہ کو تو کھلونا مل گیا۔ معراج تو ویسے ہی تنہا رہنا پسند کرتا تھا۔ زندگی خوش و خرم گزر رہی تھی، مگر کہتے ہیں نا، جب خوشیاں زیادہ ہونے لگیں تو سمجھو غم دستک دینے والا ہے۔ احسن کے 2 سال بعد حسن پیدا ہوا، مگر ڈیلیوری کے دوران فوزیہ بیگم انہیں چھوڑ کر راہ عدم کی مسافر بن گئیں۔ محمود شاہ کے دل پر لگے سفینہ بیگم کے جدائی کے زخم ہرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی تو اپنی عزیز جان بیوی کو کھویا تھا۔ نازلی بیگم نے احسن اور حسن کو اپنی ممتا بھری آغوش میں لے لیا۔ زندگی دبے پاؤں گزر رہی تھی جب ایک اور جھٹکا ان کی جڑوں کو ہلا گیا۔ نازلی بیگم کی طبیعت خرابی پر ان کا چیک اپ کروایا تو انکشاف ہوا کہ وہ کینسر جیسی مہلک بیماری کا شکار ہو چکی ہیں۔ معراج 22، معراج 20، حمزہ 18، احسن 6 اور حسن 4 سال کا تھا جب نازلی بیگم اپنی تکلیف سہتے سہتے آخر ہمت ہار گئی۔ محمود شاہ اسے اپنی اور اپنے بیٹوں کی قسمت سمجھتے صبر کر گئے۔ شاہ مینشن میں ایک بار پھر صرف مرد رہ گئے جن کے دل پر کئی زخم تھے۔
معرج نازلی بیگم کے جانے کے بعد احسن اور حسن کی وجہ سے اپنی گریجویشن کے بعد پاکستان شفٹ ہو گیا، جبکہ علی شاہ معراج اور حمزہ کے ساتھ لندن میں تھے، شاید اس جگہ سے دور جانا چاہتے تھے جہاں ان کی محبوب بیوی کی یادیں بسی تھیں۔ معرج نے اسلام آباد یونیورسٹی سے MBBA کی ڈگری حاصل کی اور پھر مری میں محمود شاہ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس سنبھال لیا۔ زندگی کی کشکول میں چند اور سکے آ گرے تھے۔ محمود شاہ کی طبیعت خراب تھی، جس پر علی شاہ نے انہیں لندن بلوایا تاکہ ان کا چیک اپ کرا سکیں۔ 9 سالہ حسن ضد کرتے ان کے ساتھ چلا گیا۔ اس وقت گھر میں فہیم شاہ، معرج اور احسن تھے۔ معرج وقت کے ساتھ ساتھ ایک خوبرو نوجوان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ نرم دل، خوش مزاج اور ہنسمکھ سا معرج ہر کسی کا دل بہت جلد جیت لیتا تھا۔ جو اس سے ملتا اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ فہیم شاہ کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئے تھے جب گھر میں احسن اور معرج رہ گئے۔ معرج رات میں احسن کو سوتا سمجھ کر دوستوں کے ساتھ نیو مری چلا گیا، مگر وہ بھول گیا کہ وہ احسن دی چھوٹا جن ہے جو اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں۔ وہ اور اس کے دوست سڑک پر ٹہلتے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ معرج کے چہرے کی مسکراہٹ وہاں موجود کئی لڑکیوں کو متوجہ کر رہی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو چھیڑ کر اس سے بچتا تیز تیز چل رہا تھا جب اچانک ایک نسوانی وجود سے ٹکرایا۔ گرنے کے ڈر سے وہ معرج کی شرٹ تھام گئی۔ معرج نے بھی بے ساختہ اس کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ سنو وائٹ۔ معرج اسے دیکھتے چند ہی لمحوں میں ساکت ہوا۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی، مگر اس سے بڑھ کر معصوم اور کیوٹ سی تھی۔ کچھ پل بے خودی میں رہنے کے بعد معرج آہستہ سے اسے سیدھا کرتا اس سے الگ ہوا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ چھوٹا جن یہیں موجود ہے اور اسے دیکھ چکا ہے۔ احسن جو ڈرائیور کو بلیک میل کر کے وہاں آیا تھا، معرج کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی، مگر افسوس وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھ سکا۔ وہ لڑکی خوفزدہ ہوتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، مگر اپنا احساس وہیں چھوڑ گئی۔ معرج اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا، مگر بار بار اس کا دھیان اسی لڑکی کی جانب تھا جسے ایک آدمی ساتھ لیے ہر دکان پر جا رہا تھا۔ معرج نہ جانے کیوں غیر محسوس انداز میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ معرج کی نظروں کی تپش پر وہ لڑکی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتی، مگر اس کو خود کو گھورتا پا کر نظریں جھکا لیتی۔ معرج بے مقصد کئی گھنٹے وہاں خوار ہوتا رہا اور پھر گھر واپس آ گیا، مگر افسوس محبت نامی آکٹوپس اس سے چمٹ چکا تھا، جس نے ساری رات اسے نیند سے کوسوں دور رکھا، یہاں تک کہ صبح کا سویرا چاروں طرف پھیل گیا۔ وہ نماز پڑھتے جاگنگ کے لیے چلا گیا، واپس آ کر فریش ہوتے صوفے پر بیٹھتے سر صوفے کی پشت سے ٹکا گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چھن سے اس نازک حسینہ کا دلکش سراپا اس کی نظروں میں گھوما۔ دودھیا رنگت پر بھوری گہری آنکھیں، جن پر سایہ فگن گھنی پلکیں جیسے ان آنکھوں کا پہرا دے رہی تھیں، ستواں چھوٹی سی ناک، گلابی گال اور خون جھلکاتے سرخ یاقوتی لب، اس پر غضب ڈھاتے ڈر اور خوف کے تاثرات، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ پری اپنے پرستان سے بھٹک کر دنیا کی بھیڑ میں کھو گئی ہو۔ سنو وائٹ۔ اسے دیکھ کر جو پہلا لفظ اس کے لبوں سے نکلا تھا وہ سنو وائٹ تھا، کیونکہ وہ بھی تو ویسی ہی تھی، پیاری، معصوم مگر ڈری سہمی سی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسا احساس ہے، کیوں وہ لڑکی سے اتنی پیاری لگی۔ لندن جیسے ملک میں رہ کر اس نے دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی دیکھی تھی، مگر کبھی کسی نے یوں اسے بے چین نہیں کیا تھا جیسے اس لڑکی کی ایک جھلک نے کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے خوفزدہ ہو جانا اور پھر اس کی نظروں کی تپش پر بار بار سہم کر اسے دیکھنا وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنا وہاں جانے کا مقصد بھول کر اس میں کھو گیا تھا اور اب بھی وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا اسے سوچ رہا تھا۔ بڑے بھیا، مراقبہ ختم ہو گیا ہو تو برائے مہربانی بابا کی بات سن لیں، بلا رہے ہیں آپ کو۔ احسن کی آواز پر وہ ہوش میں آیا، جو خلاف معمول سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ تم چلو، میں آ رہا ہوں۔ خود کو کمپوز کرتے اٹھا، شیشے کے سامنے رکتے بالوں میں انگلیاں چلاتے اپنے بکھرے بالوں کو سلجھا کر باہر نکلا، جہاں فہیم شاہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم چاچو۔ اس کی آواز پر فہیم شاہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام برخوردار، کہاں تھے آپ کل رات کو؟ ان کی سنجیدہ سی آواز پر وہ حیران ہوا تھا، کیونکہ وہ کبھی اس سے باز پرس نہیں کرتے، تو پھر اب ایسا کیا ہوا؟ چچو، فرینڈس کے ساتھ گیا تھا، ادب سے بولتے اس نے ان کے چہرے سے نظریں ہٹاتے احسن کو دیکھا، جو سر جھکائے شرافت سے بیٹھا تھا۔ فرینڈس کے ساتھ یا گرل فرینڈ کے ساتھ؟ فہیم شاہ نے سختی سے پوچھا تو وہ مزید حیرت زدہ ہوا۔ کچھ تو گڑبڑ لازمی تھی، خدا کو مانے چاچو، میں گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گا؟ یہ میری شکل دیکھے ذرا، اتنا ہینڈسم ہونے کے باوجود آج تک کسی لڑکی نے گھاس نہیں ڈالی، اگر کوئی ڈالتی بھی ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں گدھا نہیں ہوں جو گھاس کھاؤں گا۔ اس کی بات پر وہ منہ بسورتا بولا تو احسن نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹنے کے لیے مزید سر پلیٹ میں جھکا دیا۔
جھوٹ مت بولیں، احسن نے خود آپ کو کل ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ دیکھا تھا نا احسن؟ فہیم شاہ کی توپوں کا رخ احسن کی طرف ہوا۔ جی بابا، میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے انہیں ایک حسین دوشیزہ کے ساتھ مال میں مٹر گشتی کرتے ہوئے ملاحظہ کیا ہے۔ احسن کہنے کو 12 سال کا تھا، مگر اس وقت وہ اسے شیطان کا چیلا معلوم ہو رہا تھا۔ اور چاچو، انہیں ہونہار اور اپنے ہونہار ثبوت سے یہ بھی پوچھ لیں کہ جہاں میں ان کے بقول ایک حسین دوشیزہ کے ساتھ تھا، یہ وہاں کیا لینے گئے تھے، اور وہ بھی اکیلے؟ اس کی بات پر احسن نے تھوک نکلا، یہ تو سارا ملبہ اس پر گرنے والا تھا۔ احسن، کیوں گئے تھے آپ وہاں؟ فہیم شاہ کی سرد آواز پر احسن نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا تھا ہٹلر کے تعاب سے۔ وہ بابا، ہکلاتے ہوئے بمشکل آواز حلق سے برآمد کی، آج سارے بچوں کو تم سنبھالو گے، ان کا کھانا، ان کے گھروں کی صفائی، ان کو نہلانا، سیر و تفریح سب کچھ کرو گے۔ اگر مجھے کہیں ذرا سی بھی گندگی دکھی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ احسن شاہ، فہیم شاہ اسے بولتے احسن کو سزا دیتے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی پیارے بھائی۔ جاؤ میرا بچہ، چچو کے سارے پیارے پیارے بچوں یعنی خرگوشوں کو سنبھالو، بڑے بھائی کا بھی تو فرض ہوتا ہے نا۔ شرارت سے لب دباتے وہ جانے سے پہلے احسن کو تپانا نہیں بھولا تھا۔ چل بھائی احسن، بابا کی سگی اولاد کی دیکھ بھال کر، ورنہ تیرے حصے کی جائیداد ان کے نام کر دیں گے۔ 12 سالہ احسن رونی صورت بناتے خود سے مخاطب ہوا۔ مارش کو اس معصوم حسینہ کو دیکھے کئی دن گزر چکے تھے، مگر وہ چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ رہ رہ کر اس کے نظروں کے سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بزنس کے کسی بھی معاملے میں دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ فہیم شاہ اس کی مسلسل بے توجہی محسوس کر رہے تھے۔ مورچ، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟ مورچ رات میں اپنے کمرے میں جانے کے بجائے باہر لان میں آ گیا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے ایک ہفتہ پہلے ہی اڑ چکی تھی۔ جب بھی سونے کی کوشش کرتا، سنو وائٹ کا خوفزدہ چہرہ اور اپنے بازوؤں میں اس کا روئی سا وجود اسے نیند سے بیدار کر دیتا۔ فہیم شاہ اسے وہاں دیکھتے اس کے پاس آ گئے۔ کچھ خاص نہیں چچو، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ گیا۔ مورچ ان سے نظریں چرا کر بولا۔ ابھی تو وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا، انہیں کیا بتاتا۔ مورچ شاہ، تم جانتے ہو نا میں تمہارا چاچو ہوں، مگر اس سے پہلے میں تمہارا دوست ہوں، ہے نا؟ تو چلو اب نظریں چرانا بند کرو اور یہ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ فہیم شاہ پہلے تھوڑی سختی مگر پھر نرمی سے بولے۔ ان کی ذات کی یہ نرمی بھی صرف مورچ کے لیے تھی۔ چچو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک نظر، محض ایک نظر میں کوئی کس طرح کسی کے حواسوں پر سوار ہو سکتا ہے؟ اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں تھامتے وہ بے بسی سے بولا۔ چچو کی جان، کون ہے وہ پری جس نے ہمارے شہزادے کے حواسوں پر قابو کیا؟ فہیم شاہ کچھ اس کا مرض سمجھ چکے تھے، تب ہی شرارت سے بولے۔ چاچو، وہ مارچ انہیں سنو وائٹ سے ہونے والی پہلی ملاقات منو ان سنا ڈال دی۔ فہیم شاہ خاموشی سے اس کے تاثرات جانچتے اس کی بات سن رہے تھے۔ تو تمہیں نہ اس لڑکی کا نام پتہ ہے اور نہ ایڈریس، بس وہ تم سے ٹکرائی اور تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ تمہاری دی1 ہے۔ فہیم شاہ ناقابل فہم تاثرات لیے بولے۔ مارچ نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چاچو، میں آج تک بہت سی لڑکیوں سے ملا ہوں، اسکول کالج میں ان سے دوستی بھی رہی ہے، مگر کبھی کسی کے لیے میں نے ایسا فیل نہیں کیا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ بے ساختہ میرے دل نے خواہش کی کہ اس کے پیارے سے چہرے سے یہ ڈر ہٹا کر وہاں مسکراہٹ دیکھوں، اسے اس ظالم دنیا سے چھپا کر سچ مچ کسی فیری ٹیل کا حصہ بن جاؤں۔ مورچ ایک بار پھر تصور میں اس کا چہرہ لاتے کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے مورچ شاہ کہ آپ کیوپڈ کے تیر کا نشانہ بن چکے ہیں۔ یو آر ان لو مورچ شاہ۔ اب جلدی سے اس لڑکی کا پتہ کرو، کون ہے، کہاں سے ہے، اور ہمیں ہماری بہو سے ملاؤ۔ فہیم شاہ مسکرا کر کہتے اس کا کندھا تھپ تھپاتے وہاں سے چلے گئے۔ آئی ایم ان لو؟ مورچ نے دور فضاؤں میں دیکھتے جیسے خود سے سوال کیا۔ کیا وہ سچ میں پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا؟ اس کے سوال پر اس کا دل بری شدت سے دھڑکا، جس پر اسے اپنا جواب مل گیا۔ یس، آئی ایم ان لو ود سنو وائٹ۔ تیار رہے میرے ہونے کے لیے، کیونکہ مارچ شاہ کا دل آپ کا اسیر ہو چکا ہے۔ اب اس دل سے رہائی ناممکن ہے جانا۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ لیے وہ جیسے تصور میں اس سے مخاطب تھا۔ مری کی ٹھنڈی ہوائیں بھی اس خوبرو شہزادے کے ساتھ مسکرا دی، مگر وہیں ان کالی گھٹاؤں نے آہستہ سے ان کے کان میں سرگوشی کی تھی، شاید کچھ نئی آزمائشوں کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی، جس پر وہ مسکراتی ہوائیں اداس ہوتے شدت اختیار کر گئیں، اور ساتھ ہی مری پر برف اتری تھی، ایسی برف جو بہت جلد اس شہزادے کے دل پر اترنے والی تھی۔ دوسری جانب جنت تھی جو اس انجان شخص کی نظریں
اور لمس نہیں بنا پا رہی تھی۔ اب بھی کچن میں کام کرتے اس کا سارا دھیان ان براؤن آنکھوں پر تھا۔ اچانک بے دھیانی میں اس کا ہاتھ لگنے سے شیشے کی پلیٹ گرتے چکنا چور ہو گئی۔ اندھی ہو تم؟ دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ یہ کیا ہے؟ تمہاری ماں جہیز میں نہیں لائی تھی، یہ سب میرے شوہر کے پیسوں کے ہیں۔ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ ہو چکی تھی پیچھے سے آتی آواز پر مزید سہم گئی۔ وہ میں جنت نے اپنی صفائی دینی چاہی، مگر ہمیشہ کی طرح اس عورت کے آگے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ ہمیشہ غصہ نہیں کرتی تھیں، لیکن کبھی کبھی جب اس کا دماغ کھلتا تو وہ سارا غصہ جنت پر نکال دیتی۔ کیا وہ میں کر رہی ہو؟ اتنی بڑی گدی ہو گئی ہو، مگر عقل نامی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ سامنے کھڑی عورت دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، شاید اسے خود کو بنا سنوار کر رکھنا پسند تھا، مگر اس کا میک اپ سے لدا چہرہ پھر بھی جنت کے قدرتی حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور یہی چیز اس عورت کو جنت سے حسد میں مبتلا کرتی تھی۔ کہتے ہیں خوبصورت دکھنا ہر عورت کی کمزوری ہوتی ہے، جس کے لیے وہ خود کو ہر وقت سنوار کر رکھتی ہے، مگر جب انسان خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگے تو پھر خود سے بہتر لوگ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جنت کے بابا فرید خان کا تعلق بلوچستان سے تھا، مگر ایک دہشت گرد حملے میں ماں باپ اور بہن بھائیوں کے شہید ہو جانے پر وہ وہاں سے مری آ گئے۔ اپنی آبائی زمینیں بیچ کر مری میں ایک خوبصورت گھر خریدا اور باقی پیسوں سے بزنس شروع کیا۔ انہوں نے اپنے دوست کے توسط سے اس کی کزن سے شادی کی، نگین بیگم، جو بہت خوبصورت تھی اور بہت جلد فرید صاحب کا دل پر قابض ہو چکی تھی۔ زندگی بہت خوبصورتی سے گزر رہی تھی، مگر ان کی زندگی میں اولاد نہ ہونے کا ایک خلاصہ تھا جو کسی طور انہیں سکون نہیں لینا دیتا تھا۔ آخر بے شمار منتوں اور مرادوں سے شادی کے 10 سال بعد اللہ نے انہیں جنت سے نوازا، جو خوبصورتی میں اپنے ماں اور باپ دونوں کو مات دے گئی تھی۔ سرخ و سفید رنگت اور گالوں والی پیاری سی گڑیا کا نام انہوں نے جنت رکھا۔ جنت 5 سال کی تھی جب نگین بیگم اچانک حرکت قلب کے بند ہو جانے سے خالق حقیقی سے جا ملی۔ فرید صاحب ٹوٹ گئے تھے۔ محبوب بیوی کی جدائی کا غم بہت بڑا تھا۔ اس پر چھوٹی سی جنت کی ذمہ داری۔ فرید صاحب کو بزنس کے سلسلے میں اکثر اور بیشتر دوسرے ممالک میں جانا پڑتا، جس پر جنت گھر میں تنہا رہ جاتی۔ فرید صاحب نے اپنی مجبوری اور جنت کی تنہائی سے بچنے کے لیے فاخرہ بیگم سے شادی کر لی، جو ویسے تو پاکستانی تھی، مگر فرید صاحب کو وہ لندن میں میٹنگ کے دوران ملی تھیں۔ عمر میں وہ فرید صاحب سے تقریباً 10-15 سال چھوٹی تھیں۔ بے تحاشا حسین فاخرہ بیگم، جن کا حسن تراش خراش کا مرہون منت تھا، ان میں بظاہر کوئی برائی نہیں تھی، مگر انہیں اپنا سراہا جانا بے حد پسند تھا۔ وہ چاہتی تھیں ہر کوئی ان کے حسن کا پرستار ہو، ان کی تعریف کرے، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ وہ جہاں جاتی ہر کوئی اس کی تعریف کرتا۔ جنت سے ملنے پر ان کا رویہ نارمل رہا۔ بھلا انہیں ایک بچی سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اگر وہ جنت سے محبت سے پیش نہیں آتی تو روایتی ستیلوں والا سلوک بھی نہیں کرتی تھیں، اور جنت کو بچپن سے ہی سہمی سی بچی تھی، جو شاید ملازموں کے رحم و کرم پر ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ زندگی اسی طرح عام سی گزرنے لگی۔ فاخرہ بیگم کا رویہ کبھی نرم ہوتا تو کبھی سرد سا۔ انہوں نے کبھی جنت کا ڈر خوف دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت جیسے جیسے بلوغت کی جانب بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ فاخرہ، یہ لڑکی کون ہے؟ کتنی پیاری ہے! ابھی سے قیامت ڈھا رہی ہے، تو جب جوان ہوگی تو اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ 15 سالہ جنت کو دیکھتے فاخرہ بیگم کے کزن نے خباثت سے کہا۔ فاخرہ بیگم نے مڑ کر جنت کو دیکھا۔ گلابی خوبصورت سا لباس پہنے وہ ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ فاخرہ بیگم نے ایک نظر پورے پارٹی ہال میں گھمائی۔ وہ نظریں جو کسی بھی دعوت میں ہمہ وقت ان کی جانب مرکوز ہوا کرتی تھیں، وہ سب آج جنت کو دیکھ رہی تھیں۔ حسد کی اندیکھی آگ ان کے دل میں بھڑکی تھی۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور کو دیکھے۔ حالانکہ سرخ رنگ کی جھلملاتی ساڑی پہنے وہ اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹی لگ رہی تھی، مگر جو بات جنت کے قدرتی حسن میں تھی، وہ دیکھنے والی آنکھ کو پوری شدت سے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اور اس پارٹی کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ فاخرہ بیگم کو ہر جگہ اپنی ہار نظر آنے لگی۔ وہ بار بار اپنا موازنہ جنت سے کرتی اور خود کو کمتر پاتے انہیں جنت سے چڑ سی ہونے لگی۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، جنت کے حسن اور فاخرہ کی نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فاخرہ بیگم نے جنت سے پورے گھر کا کام کروانے شروع کر دیے۔ اسے کپڑوں کے نام پر ایک پرانے کپڑے پہنا دیتی۔ فرید صاحب کا بزنس بڑھنے کی وجہ سے وہ مہینوں گھر میں نظر نہ آتے۔ ایسے میں جنت ہوتی اور فاخرہ کی نفرت۔ 18 سالہ جنت کو فاخرہ بیگم نے اپنے 42 سالہ کزن سے منسوب کر دیا۔ فاخر صاحب پچھلے سال
पैरालाइज होने की वजह से बिस्तर के हो गए थे। इनकी टांगें और बाजू काम करना छोड़ चुके थे। बिजनेस सारा फाकरा बेगम और इनके कसन रज़ा के हाथों में आ गया। रज़ा और जन्नत की मंगनी पर भी फरीद साहब ने दबा एहतजाज किया, मगर फाकरा ने इन्हें यह कहकर खामोश कर दिया कि जन्नत रज़ा को पसंद करती है, जिसके बाद वो अपनी हालत की वजह से मज़ीद कोई इख्तलाफ ना कर सके। 1 साल हो चुका था जन्नत और रज़ा की मंगनी को। जन्नत को दुख था कि इसके बाबा ने इतने बड़े शख्स को इसके लिए पसंद किया है, मगर सदा के डरपोक जन्नत यहाँ भी कुछ ना कर सकी। मगर इसे वहशत होती थी रज़ा से, जिसकी गंदी एक्सरे करती नज़रों को बर्दाश्त करना इसकी मजबूरी थी। वो शख्स बातों और नज़रों से मुसलसल जन्नत को हरासा करता, जिस पर वो सिर्फ सब्र के घूंट भर कर रह जाती। 1 हफ्ता पहले भी रज़ा ज़बरदस्ती इसे साथ शॉपिंग मॉल में ले कर आ गया, जहाँ इसे सड़क पर छोड़कर वो फ़ोन सुनने चला गया। अचानक कुत्ते के भौंकने पर जन्नत डर के तेज़ी से भागी। अचानक सामने से आते वजूद से टकरा गई। आंखें खोलीं तो सामने ही एक खूबरू सा लड़का आंखों में अजीब सा तासुर लिए इसे देख रहा था। जन्नत एकदम टकराने पर डर गई। अगर रज़ा इसे ऐसे देख लेता तो सख्त सज़ा देता। पहले भी वो छोटी छोटी बातों पर इसे सज़ा दिया करता था। जन्नत जल्दी से इससे अलग करते वहाँ से वापस पलट गई, मगर वो शख्स बार बार इसके पीछे आते इसे अपने नज़रों के हिसार में लिए हुए था। जन्नत बार बार इसकी नज़रों की तपिश पर सर उठाकर इसे देखती और फिर सर झुका देती। आज 1 हफ्ते बाद भी वो इस शख्स को नहीं भूली थी। अब अगर तुम्हारा मुराकबा ख़त्म हो गया है तो साफ़ करो इसे और मेरी दोस्तों के लिए अच्छा सा खाना बना कर लाओ। फाकरा बेगम की आवाज़ पर वो अपने ख्यालों से निकलते चूंकि क्यों सवार था वो अनजान शख्स इसके हवासों पर, आखिर क्यों? जी मामा, जन्नत डर कर कहती जल्दी से खाने की तरफ मुतवज्जह हुई। फाकरा बेगम इसे देखकर नखुवत से सर झटकते आगे बढ़ गईं। हेलो मौरिज भाई, कैसे हैं आप? मिराज और हमज़ा वीडियो कॉल पर मौरिज का चेहरा देखते हुए बोले। मौरिज इन दोनों और हल्का सा मुंह निकाल कर देखते हसन को देखकर चौंका, मगर फिर मुस्कुरा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे राज दुलारो, तुम तीनों कैसे हो? मौरिज मोहब्बत से अपने भाइयों को देखकर बोला। मौरिज को इन चारों से बहुत मोहब्बत थी और इनकी ज़रा सी तकलीफ पर वो तड़प उठता था, और इन चारों के लिए भी तो मौरिज सबसे अहम था। हम बिल्कुल ठीक हैं भाई, और बस चंद माह और फिर हम हमेशा के लिए आपके पास होंगे, हमज़ा चहकते हुए बोला। पाकिस्तान जाने की सबसे ज़्यादा खुशी इसे ही थी। मैं भी इस वक्त का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ जब मेरे शेर मेरे पास होंगे। मौरिज ने आंखों में हमज़ा के खुशी से भरपूर दमकते चेहरे की नज़र उतारी। भाई वो छोटा जिन किधर है, नज़र नहीं आ रहा? हमज़ा एहसन की गैर मौजूदगी महसूस करते बोला। इसकी बात पर मौरिज कहका लगा गया। इस छोटे जिन को चाचू ने आज फिर सज़ा दी है। इस वक्त वो बाहर टाइगर को नहला रहा है। मौरिज के बताने पर सब के कहके छूटे थे। सबको पता था एहसन अपनी हरकत पर सज़ा पाता है। अब क्या कर दिया इसने? मेराज ने सीरियस होते हुए पूछा। जानता था अगली बात पर फिर से इनके कहके छूटने वाले हैं। जनाबे आली ने हमारी पड़ोसन आंटी रोज़ी को प्रपोज़ किया है, मौरिज ने हंसते हुए बताया तो सबके मुंह खुले रह गए। क्या मतलब आंटी रोज़ी को प्रपोज़ किया? क्यों, कैसे? 11 साला बच्चे से किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर वो एहसन ही क्या जो इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। मौसूफ इनसे कहते हैं, आंटी रोज़ी क्या आप मेरे बाबा से शादी करेंगी? मानता हूँ थोड़े से सड़ियल हैं मगर बहुत अच्छे हैं। हाँ, आधे सर पर बाल भी नहीं हैं, मगर धूप में इनका सर बहुत प्यारा लगता है। मुझे और हसन को एक मामा की शदीद ज़रूरत है। मौरिज एहसन के अंदाज में बोला तो एक बार फिर इनका कमरा कहकों से गूंज उठा। मतलब चाचू की तरफ से इसने आंटी रोज़ी को प्रपोज़ कर डाला? हमज़ा बमुश्किल हंसी रोकते बोला, मगर समझ आते ही फिर हंसी छूट गई। हाँ, और आंटी रोज़ी ने चाचू को इतना सुनाया कि बच्चे के बहाने उन्होंने अपना हाल दिन बयान किया है। उफ़, इसके बाद चाचू ने जो एहसन की है, मुझे तो अभी तक याद करके हंसी आ रही है। हंसते हुए इनका पेट दुख रहा था। अगर एहसन वहाँ होता फ़ोन के अंदर घुसकर इनके दांत तोड़ देता। कसम से यार, ये बंदा अभी से कोई हाई लेवल का पीस है, न जाने हमारी उम्र में क्या करेगा। मौरिज की बात पर इन सब ने इत्तेफाक किया, क्योंकि एहसन के इरादे बहुत ख़तरनाक थे। वो चारों न जाने कितनी देर बातें करते रहे, जिसमें कुछ देर बाद एहसन भी शामिल था। अपनी खुशियों और मुस्कुराहटों में वो आने वाले वक्त की आहट को ना सुन पा रहे थे, मगर कब तक अनजान रह सकते थे। होनी को कोई नहीं टाल सकता था। इन्हें भी इस बात का इदराक जल्द होने वाला था। चंद दिन मजीद गुजर चुके थे। मौरिज अपने तौर जन्नत के बारे में पता करने की कई बार कोशिश कर चुका था, मगर नाम या पहचान के वो कुछ नहीं कर सकता था। आज ऑफिस के तरफ से पार्टी दी जानी थी, जिसमें वो दूसरी कंपनीज के लोग भी आने थे।
ब्लैक डिनर सूट पहने, बालों को सलीके से सेट किए, मजबूत बाजू पर घड़ी और चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान लिए वो बहुत प्यारा लग रहा था। फ़हीम शाह भी तैयार हो चुके थे और अब इसके इंतज़ार में थे जो आने का नाम नहीं ले रहा था। मौरिज शाह, हम पार्टी में जा रहे हैं, आपके मामे के वलीमे में नहीं, जल्दी आएँ। फ़हीम शाह तंज करते बोले तो वो कहका लगा गया। अपने रूम से बाहर निकलते नीचे की जानिब बढ़ा। चाचू, अल्लाह की करनी, मामा मेरा है कोई नहीं, लेकिन अगर आपको इतना अरमान हो रहा है तो मेरे चाचे का वलीमा हो सकता है, बस आप हाँ करें। अब तो एहसन आंटी रोज़ी को भी इशारा दे चुका है। मौरिज ने शरारत से कहते इन्हें छेड़ा, जिस पर उन्होंने इसका कान पकड़ा। आहिस्ता चाचू, प्लीज़ छोड़ दें यार, आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। मौरिज हंसते हुए खुद को चिढ़ाने लगा, जिस पर उन्होंने इसके सर पर चपत लगाई। नफ़ी में सर हिलाया। वो दोनों पार्टी में पहुंचे तो सब मेहमान आ चुके थे। मौरिज शाह की पर्सनैलिटी देखकर वो कई लड़कियों का दिल धड़का गया। मौरिज कुछ लोगों से मिलते यहाँ वहाँ देखता रहा, मगर वो जल्द इन मसनूई लोगों से तंग आ गया। फ़हीम शाह को इशारा करते वो बाहर निकल आया। इसका इरादा घर जाकर अपनी स्नो वाइट के इरादों में ख्यालों में खोने का था, क्योंकि आजकल ये वाहिद काम था जो वो पूरी दिलजमी से कर रहा था। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठते वहाँ से निकला। बचाओ! अभी वो आधे रास्ते पहुँचा जब अचानक कहीं पास से आती आवाज़ पर गाड़ी को बेसाख्ता ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते बाहर निकला। ये एक छोटा सा पहाड़ था जिसकी दूसरी जानिब से आवाज़ आई थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से इस जानिब बढ़ा। स्नो वाइट सामने का मंजर देखकर इसका दिल धक से रह गया। दिल चाहा ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। इससे ज़्यादा कोई और मंजर इसके लिए तकलीफ़देह हो सकता था? शायद नहीं। सामने ही रज़ा जन्नत की जानिब झुका हुआ था। अंधेरे में इसके हाथ में मौरिज को शोला नज़र आया। वो ना सिर्फ जन्नत को छूने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इसके शोर मचाने पर हाथ में थामी सिगरेट इसकी गर्दन पर मसल चुका था। मौरिज को यूँ महसूस हुआ जैसे वो आग जन्नत के नहीं बल्कि इसे जिस्म को झुलसा रही हो। इसे अपनी गर्दन पर शिद्दत से तकलीफ़ का एहसास हुआ। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो रज़ा के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दे, जो इसकी मासूम सी स्नो वाइट पर अपनी दरिंदगी दिखा रहा था। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें छूने की? मुआरिज ने तैश में आगे बढ़ते रज़ा को पीछे कॉलर से थामकर अपनी जानिब खींचा और एक ज़ोरदार मुक्का इसके नाक पर मारा। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूं। रज़ा को एक लम्हे के लिए तो समझ ही ना आया कि इसके साथ क्या हुआ है, मगर फिर सीधा होता गुस्से से बोला, मैं दूसरों के लिए जो भी हूँ, मगर तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत हूँ। और जिस लड़की को तुम तकलीफ़ दे रहे हो ना, वो रगे जाँ है मेरी, जिसे अजियत देने वाले कि मैं सांसें छीन लूँगा। मौरिज का ये रूप नाकाबिले यकीन था। अगर इसके दोस्त या भाई इसे देख लेते तो यकीन ना करते कि ये वो हंसमुख और नरम दिल मौरिज शाह है, क्योंकि इस वक्त वो कोई दीवाना लग रहा था। ओह, तो तुम आशिक हो इसके? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये जो इतनी शरीफ बीबी बनती है, ये सब ढकोसला है। मुझसे ऐसे कितराती है जैसे बड़ी पाकबाज और दूसरों के साथ अय्याशी। रज़ा अपने गंदे जहन की ज़ुबान बोल रहा था, जिस पर अचानक मौरिज के मुक्के ने इसकी ज़ुबान रोकी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके बारे में ऐसी घटिया बकवास करने की? मैं जान ले लूँगा तेरी। मौरिज को जन्नत के बारे में इसकी बकवास ने तैश की शिद्दतों पर पहुंचा दिया। आखिर कैसे कोई इस मासूम स्नो वाइट के बारे में इतनी गिरी हुई सोच रख सकता था? मारिच मुसलसल इसे मार रहा था, मगर फिर भी इसका गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। जन्नत की तकलीफ़ इसे मुसलसल अजियत दे रही थी। इसका हाथ पैर दर पैर रज़ा के चेहरे पर पड़ रहा था। इसने 2-3 बार मज़ाहमत की कोशिश की, मगर मौरिज के जुनून के आगे इसकी मुज़ाहमत बेकार थी। मार मार कर इसे अधमुआ करते ज़मीन पर फेंका। पीछे मुड़कर जन्नत को देखा, जो कार के करीब नीचे घुटनों में सर दिए बैठी थी। मौरिज बेसाख्ता इसकी जानिब बढ़ा। इसके करीब ज़मीन पर बैठते गौर से इसे देखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा न जाने कहाँ था। दोनों बाजुओं से आस्तीनें भी फट चुकी थीं। मौरिज के जिस्म में शरारे दौड़े। जिस लड़की को वो सारी दुनिया से छुपा देना चाहता था, वो इस वक्त इसके सामने जिस हाल में थी, वो इसे ज़िंदा दरगोर करने के लिए काफ़ी था। बेसाख्ता अपना कोट उतारते इसके ऊपर डाला। स्नो वाइट! कोट डालते इसे पुकारा, जो इसकी आवाज़ पर एकदम सहम गई। डरते डरते सर उठाकर देखा। वो इस वक्त इतना डर चुकी थी कि मौरिज को भी नहीं पहचान सकी। बस अजनबी नज़रों से इसे देखे गई। इसकी खौफजदा नज़रें मौरिज को तकलीफ़ दे रही थी। काश मैं आप पर हर हक महफूज रखता स्नो वाइट, तो आज इन कातिल आंखों पर हुए सितम पर अपनी मोहब्बत का मरहम रख देता। मगर मेरी मजबूरी देखें कि अभी तो मैं आपको देखने का भी हक नहीं रखता। मौरिज ने गहरा सांस लेते अपनी दुखती आंखें बंद की। उठे स्नो वाइट, आएँ, आपको आपके घर छोड़ आऊँ। मौरिज इसे हाथ लगाने के से एहतजाज बरत रहा था, तभी उठते नरमी से बोला, मगर इसे टस से मस ना होता देखकर कोट के ऊपर से इसका बाजू थामकर नरमी से उठाया। आहिस्ता से अपनी गाड़ी तक लाने
کے بعد فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جنت کے ساکت وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ سنو وائٹ پلیز سنبھالے خود کو، جو بھی ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جائیں، آپ بالکل محفوظ ہیں، بی ریلیکس۔ مورس سامنے دیکھتے نرمی سے بولا۔ وہ اسے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے سنو وائٹ، بچپن میں مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، یہاں تک کہ روم کی لائٹ آف کر کے بھی میں ڈر جاتا، اور میرے بھائی جان بوجھ کر شرارت سے لائٹ بند کرتے اور مجھے ڈرایا کرتے۔ ایک دن میں جان بوجھ کر لائٹ آف کر کے بیٹھ گیا۔ شروع پر ڈر لگا، پھر میں نے جانا کہ اندھیرا کچھ بھی نہیں کرے گا مجھے، جب تک میں ڈروں گا تب تک یہ ڈرائے گا۔ اس دن کے بعد سے آج تک میں اندھیرے سے نہیں ڈرا، مورس نے نرم سی آواز پر آہستہ آہستہ کہا تو جنت کا ڈر دور ہونے لگا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سننے لگی۔ جب تک ہم ڈر کو خود میں سمیٹ رکھتے ہیں تب تک یہ ہمیں جینے نہیں دیتا، مگر جس دن اس ڈر کو خود سے نکال دیا جائے اس دن دنیا کی کوئی چیز آپ کو ڈرا نہیں سکتی۔ اپنے ڈر کا سامنا کرنا سیکھیں، جو آپ کو خوفزدہ کرے، نقصان پہنچائے، اسے خود سے دور کر دیں، تب آپ جی سکیں گی۔ مورس کسی ڈاکٹر کی طرح اس کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا۔ جنت بھی اب سب بھولتے اس کے نرم لہجے میں کھوئی ہوئی تھی، آنکھوں میں اچانک پہچان کے رنگ ابھرے تھے۔ آپ وہ اس دن مال والے ہیں نا؟ بہت اچانک جنت کے لبوں سے سرگوشی نکلی، جس پر مورس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ مطلب اگر وہ اسے نہیں بھولا تھا تو بھولی تو اس کی سنو وائٹ بھی نہیں تھی۔ جی میں وہی ہوں، خوبصورت مسکراہٹ اچھالتے نرمی سے کہا تو جنت سٹ پٹاتے رخ پھیر گئی۔ آج اس شخص نے اس کی عزت بچا کر اسے اپنا مقروض بنا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنت کو وہی جذبات دکھے جو اس دن مال میں تھے۔ کیا آپ مجھے اپنا نام اور ایڈریس بتائیں گی سویٹ لیڈی؟ مورس اسے ہچکچاتے دیکھتے ہلکا پھلکے لہجے میں ایک ادا سے بولا تو ایک بے ساختہ مسکراہٹ جنت کے لبوں پر بکھری تھی۔ مورس تو اس کی مسکراہٹ میں کھو ہی گیا۔ ہمارا نام جنت ہے اور ہم فیز 2 میں رہتے ہیں، جنت آہستہ سی آواز میں بولی تو مورس مسکرا کر سر ہلا گیا۔ تو اس کی سنو وائٹ کا نام جنت ہے۔ فہیم شاہ پارٹی کے بعد گھر پہنچے تو مورس اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے مورس ایسی حرکت نہیں کرتا تھا، نہ ہی انہوں نے کبھی ان سب کو دیر تک باہر رہنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے مورس کے نمبر پر کال کی مگر مسلسل بیل جانے پر بھی وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، سو وہ فون رکھتے اٹھ کر احسن کے کمرے کی جانب چل دیے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ آرام سے اپنے بیڈ پر سویا نظر آیا۔ وہ دروازہ بند کر گئے۔ اف تھینک گاڈ، بابا کو پتہ نہیں چلا، ورنہ آج تو میں گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے پر احسن چہرے سے بلینکٹ ہٹاتے بولا اور ان کے آنے سے پہلے وہ مووی دیکھ رہا تھا، مگر فہیم شاہ کی گاڑی کا ہارن سنتے ہی سوتا بن گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اسے چیک کرنے روم میں ضرور آئیں گے۔ بابا بھی نہ ڈرا دیتے ہیں بھئی، یہی تو عمر ہے ہمارے کھیلنے کود کی، اس میں بھی بچے کی جان نہیں چھوڑتے، احسن منہ بسورتے ہوئے بولا، پھر آہستہ سے LED آن کرتے آواز کم کر دی۔ بابا آپ؟ اچانک روم کی لائٹ آن ہونے پر اس نے دروازے کی سمت دیکھا جہاں فہیم شاہ کڑے تیور لیے اسے گھور رہے تھے۔ احسن نے انہیں دیکھتے تھوک نکلا، احسن شاہ آپ بھول رہے ہیں کہ میں آپ کا باپ ہوں، فہیم شاہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ جانتے تھے ان کا سپوت اتنی آسانی سے سو نہیں سکتا اور ڈرامے کرنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں۔ ان کی سرد آواز پر احسن کے طوطے اڑے تھے، دل میں آلتو جلالتو کا ورد جاری تھا۔ بابا یہ کوئی بھولنے کی بات ہے بھلا؟ آف کورس یاد ہے، احسن خود کو سنبھالتے بات مذاق میں اڑانے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ شٹ اپ احسن شاہ، جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اتنی دیر جاگنے اور یہ فضول موویز دیکھنے کی آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں تو آپ کس خوشی میں جاگ رہے ہیں؟ فہیم شاہ نے پہلے اسے گھورا اور پھر سامنے اسکرین پر چلتی ایونجرز اینڈ گیم کو گھورا۔ بابا وہ دراصل احسن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیسے بچے۔ آپ کی سزا تو میں آپ کو کل سناؤں گا، فی الحال فوراً سے پہلے مووی بند کریں اور سوئیں۔ فہیم شاہ اسے سخت سست سنانا چاہتے تھے مگر باہر مورس کی گاڑی کی آواز سنتے اس سمت گئے۔ احسن نے دل میں مورس کی ہزار پپیاں لے ڈالیں، آخر اس نے اسے ہٹلر سے بچایا تھا۔ مورس بھائی آپ کے بچے جئیں، آپ بازار جائیں، آپ کو آٹا سستا ملے، آپ کی لیس میں سے چپس زیادہ نکلے اور آج کے لیے اتنی دعائیں بہت ہیں، باقی پھر صحیح۔ احسن ہاتھ اٹھائے مورس کو دعائیں دیتے بولا مگر جلد ہی دعائیں ختم ہوتے جلدی سے لیٹ گیا۔ مورس سارے راستے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا تھا مگر جنت کا دل تو فی الحال فاخرہ بیگم پر اٹکا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ آج اس کی وجہ سے مورس سے رضا کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتی۔ اس کا دھیان مورس کی باتوں میں بالکل نہیں تھا۔ کیا بات ہے جنت، آپ پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ مورس اس کے شفاف چہرے پر پہلے پریشانی کے تاثرات آسانی سے بھام گیا تھا۔ کچھ نہیں،
اب جنت اسے کیا بتاتی؟ کہنے کو تو آج دوسری بار اس سے ملی تھی، مگر نہ جانے کیوں جنت کو نہ اس سے پہلی ملاقات میں خوف آیا تھا اور نہ اب آ رہا تھا، مگر وہ اسے سب بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ آر یو شور؟ معرج کو اس کی بات پر ہرگز یقین نہیں آیا تھا، مگر ابھی وہ اس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا حق بھی نہیں رکھتا تھا، سو بمشکل بولا، جی۔ جنت جلدی سے سر ہلا گئی۔ معرج نے بھی خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ گاڑی ان کے گھر کے باہر رکی تو جنت فاقرہ کے خوف کے زیر اثر جلدی سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے وہ جاگ کر باہر آتی، معرج کی آواز پر اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر اندر جاتی، معرج کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ ایک منٹ جنت۔ معرج نہیں جانتا تھا اس نے اسے کیوں روکا، مگر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور اسے روک گیا، جس پر وہ ایک پل کو ساکت ہوئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس کا معصوم سا چہرہ نظروں میں بساتے بولا تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی، پھر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر ایک لمحے میں گھر کے اندر غائب ہو گئی۔ میری ڈرپوک جانا۔ معرج اس کا ڈر دیکھتے مسکرا کر خود سے سرگوشی میں بولا، پھر گیٹ سے نکلتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ السلام علیکم چاچو۔ گھر پہنچا تو لاؤنج میں فہیم شاہ کو ٹہلتے دیکھ کر ان کی جانب آیا، جن کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی کلاس لگنے والی ہے۔ وعلیکم السلام برخوردار، آپ پارٹی سے کتنا وقت پہلے نکلے تھے؟ معرج شاہ، فہیم شاہ نے سرد سی آواز میں پوچھا تو معرج نے بے ساختہ گھڑی کی جانب دیکھا جو 12 کا ہندسہ عبور کر رہی تھی، جبکہ وہ 10 بجے سے پارٹی سے نکلا تھا۔ سوری چاچو، ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ معرج گہرا سانس لیتے معذرت خواہ نظروں سے انہیں دیکھتے بولا، ایسے کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ اس کی ایمرجنسی والی بات پر فہیم شاہ ڈھیلے پڑے، کیونکہ معرج کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ بات سچ میں کوئی بڑی ہے۔ وہ چاچو، معرج نے دھیرے سے انہیں سارا ماجرا سنا ڈالا۔ اس کی بات پر فہیم شاہ کا غصہ بھی عرش پر پہنچا تھا۔ انہوں نے جنت کو اپنے گھر کی عزت کہا تھا تو پھر کیسے اس کی عزت پر بری نظر برداشت کرتے؟ بہت اچھا کیا تم نے معرج، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ فہیم شاہ جانتے تھے اس واقعے کے بعد معرج خاموش ہرگز نہیں بیٹھے گا اور اب وہ جو بھی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ تھے۔ چاچو، مجھے جنت سے شادی کرنی ہے، جلد از جلد۔ آپ کل ہی ان کے گھر جائیں گے؟ معرج کا انداز حتمی تھا، کیونکہ جب اسے جنت کی حالت یاد آتی خود پر شدت سے غصہ آتا کہ وہ کیوں اسے محفوظ رکھنے کا حق نہیں رکھتا۔ مگر بیٹا علی بھائی اور ابا کو تو آنے دو، اتنی جلدی یہ سب کیسے ہوگا؟ فہیم شاہ جانتے تھے کہ وہ شادی کا فیصلہ کرے گا، مگر اتنی جلدی کرے گا یہ اندازہ نہیں تھا۔ چاچو، یہ سب فارمیلٹیز بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، اس وقت جنت کا محفوظ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ دوبارہ اس گھٹیا انسان کے ہاتھ لگ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ معرج نے سنجیدگی سے کہتے ان کا یہ جواز بھی رد کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کل شام ان کے گھر چلے جائیں گے، ابھی وہاں سے حالات جاننا ضروری ہیں۔ تم کل شام تیار رہنا۔ فہیم شاہ سر ہلاتے بولے تو معرج کے دل کو کچھ اطمینان ہوا۔ وہ ان کے کہنے پر اپنے روم میں آ گیا۔ کچھ گھنٹے پہلے کا منظر یاد کرتے ایک بار پھر دماغ گھوما تھا۔ خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ شاور لینے گھس گیا۔ ٹھنڈے یخ پانی سے نہاتے وہ اپنے اندر لگی آگ بجھا رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ لوز ٹراؤزر شرٹ پہنے باہر نکلا اور آ کر کھڑکی میں رکا۔ آئی پرومس یو جنت، بہت جلد میں آپ کو اپنی پناہوں میں چھپا کر آپ کے سب ڈر دور کر دوں گا، پھر کوئی خوف کوئی اذیت آپ کو نہیں ڈرائے گی۔ ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں کو خود پر محسوس کرتے وہ سامنے دیکھتے بولا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو آزمائش کی ابتدا ہے۔ اگلا دن بہت روشن اور اجلا تھا، کیونکہ آج پہاڑوں پر سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ معرج شاہ کا دل بھی پہاڑوں پر اترتی اس تیز روشنی کی طرح جگمگا رہا تھا، کیونکہ آج وہ اپنی محبت کے ایک قدم قریب جانے والا تھا۔ شام کو وہ اور فہیم شاہ آفس سے جلدی آ گئے تھے۔ اس نے روم میں آتے کپڑے بدلے، بلو جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ فہیم شاہ نے سفید سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ صاحب، بی بی جی گھر نہیں ہے، میں بڑے صاحب کو لے آتا ہوں۔ وہ دونوں جنت کے گھر پہنچے تو ملازم نے انہیں اپنی میت میں لاؤنج تک لاتے بولا اور خود فرید صاحب کو لینے چل دیا۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے فرید خان کا انتظار کرنے لگے۔ خان! کچھ ہی دیر میں ویل چیئر گھسیٹنے کی آواز پر انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا، مگر سامنے دیکھتے جیسے فہیم شاہ کو جھٹکا لگا۔ ایک ہی پل میں ان کے چہرے کے اعضاء تن گئے تھے جو ان کے سرد پن کو مزید واضح کر رہے تھے۔ فہیم شاہ! فرید خان کو فہیم شاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر شدید جھٹکا لگا۔ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت کبھی یوں انہیں آمنے سامنے لے آئے گی۔ فہیم شاہ کے چہرے پر موجود سرد تاثرات دیکھ کر فرید خان شرمندہ ہوئے۔ کیسے ہو فرید خان؟ فہیم شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو فرید خان بے بسی سے مسکرا دیے۔ دیکھ لو، تمہارے سامنے ہوں۔ میں آج اتنا بے بس ہوں کہ اپنے یار کے گلے تک نہیں لگ سکتا۔ فرید خان کے لہجے کا کرب فہیم شاہ کو تکلیف دے گیا، مگر فی الحال وہ سب بھولنے کے قائل نہیں تھے۔
کون سے ژرانے کی بات کر رہے ہو تم فرید خان؟ ایسے ہوتے ہیں دوست جو پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں فرید، ایسی کون سی مجبوری تھی جو تم نے پلٹ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا؟ فہیم شاہ نے دکھی مگر سخت لہجے میں سوال کیا، جس کا جواب فی الحال فرید خان کے پاس نہیں تھا۔ درمیان میں بولنے کے لیے معذرت، مگر چاچو آپ دونوں کیسے جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ معرج کافی دیر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جب ان کی رشتے کی گتھی نہیں سلجھی تو بول اٹھا، جن دنوں فہیم شاہ نے پولیس فورس جوائن کی تھی انہی دنوں فرید خان مریض شفٹ ہوئے تھے۔ نگین بیگم فرید خان اور فہیم شاہ کے مشترکہ دوست احمد کی بہن تھیں۔ احمد بھی فہیم شاہ کے ساتھ فورس میں تھا۔ فرید خان اور فہیم شاہ کی دوستی بھی اسی کے توسط سے ہوئی تھی۔ وہ تینوں 8 سال دوستی کے بندھن میں بندھے رہے۔ فرید خان کے ہاں جب جنت پیدا ہوئی، ان دنوں فہیم شاہ 1 سال کے لیے لندن میں مقیم تھے کیونکہ وہ فورس چھوڑ چکے تھے۔ احمد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پوسٹنگ کروا کر کراچی شفٹ ہو گیا۔ اس طرح ان کا آپس میں رابطہ کچھ کم ہو گیا، مگر وہ پھر بھی فون پر رابطے میں تھے۔ مگر کچھ سالوں بعد نگین بیگم کی ناگہانی موت کے بعد فرید خان نے خود کو پوری طرح بزنس میں غرق کر لیا۔ وہ دنیا سے جیسے کٹ کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنے دکھ میں اپنے بھائی جیسے دوستوں کو بھی بلا دیا۔ ان کی دوستی پوری طرح مصروفیت اور وقت کی گرد سے ہٹ گئی تھی۔ فہیم شاہ نے کئی بار فرید خان سے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ پاکستان میں ہوتے تو ملتے۔ انہوں نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا۔ دوست کی ایسی بے رخی فہیم شاہ کو بہت تکلیف دیتی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے معاف کر دو فہیم، نگین کی اچانک موت نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ میں تو خود کو اور منتوں مرادوں سے ملی اپنی بیٹی تک کو بھول گیا تھا۔ فرید خان سچ میں شرمندہ تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں کبھی تجھے معاف نہ کرتا، مگر آج میں یہاں تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، اس لیے تیری یہ خطا معاف کرتا ہوں۔ بدلے میں اپنی بیٹی مجھے دے دے۔ فہیم شاہ نے ان کی معافی مانگنے پر ایک نظر معرج کو دیکھا۔ اس کے سر ہلانے پر نرمی سے بولے، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ فرید خان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اگر ان کا شک ٹھیک تھا تو وہ بہت اچھا موقع تھا اپنی بیٹی کو محفوظ کرنے کا۔ وہ جانتے تھے جنت رضا سے محبت نہیں کرتی۔ میں اپنے بھتیجے معرج شاہ کے لیے تیری بیٹی جنت کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ فہیم شاہ کی آواز پر فرید خان کا دل بے ساختہ سجدہ ریز ہوا تھا۔ اگر میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے میری بیوی کے بھتیجے رضا سے۔ فرید خان آخری بار اپنے دل کی تسلی چاہتے تھے، کیونکہ رضا جتنے خطرناک انسان سے پنگا لینے کے لیے انہیں ایک مضبوط انسان کی ضرورت تھی۔ وہ گھٹیا انسان جسے تم اپنی بیٹی کا منگیتر کہہ رہے ہو، اگر کل رات معرج صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا کر دیتا ہماری بیٹی کے ساتھ۔ فہیم شاہ نے تیش سے مٹیاں بھیجتے کہا کہ کیا مطلب؟ فرید خان کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ کیا مطلب؟ فرید خان کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ کیا ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کی بیٹی محفوظ نہیں تھی؟ ان کے پوچھنے پر فہیم شاہ نے ساری بات منو عن انہیں بتا دی، جس پر فرید خان کا سر جھک گیا تھا۔ انکل آپ پلیز سنبھالیں خود کو۔ میں جنت سے محبت کرتا ہوں، وہ بہت معصوم ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ معرج فرید خان کے پاس آتے ان کے قریب جھکا۔ فہیم میں چاہتا ہوں جلد از جلد یہ نکاح ہو جائے۔ کل میری بیوی ایک میٹنگ کے لیے ملک سے باہر جا رہی ہے، پرسوں ہم یہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ میں چاہتا ہوں فی الحال یہ نکاح خفیہ رکھا جائے۔ فرید خان نے اچانک سر اٹھاتے فیصلہ سنایا۔ مگر انکل ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے جو چھپا کر رکھیں، ہم سب کے سامنے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ معرج کو ان کی چھپانے والی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ بیٹا تم سب حالات سے واقف نہیں ہو، میں جانتا ہوں۔ رضا بہت خطرناک انسان ہے، اس کے تعلق بہت سی تنظیموں سے ہیں، اچانک یہ بات پتہ چلنے پر وہ تم دونوں کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ابھی کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ فرید صاحب کی آواز میں موجود التجا وہ رد نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے انکل، آپ چاہیں کہ جیسا ویسا ہی ہوگا۔ معرج ان کا ہاتھ تھپ تھپاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں اب اجازت دو فرید، اب ہم چلتے ہیں۔ میں کل معرج کو بھیجوں گا، وہ جنت کو ساتھ لے جا کر نکاح کی شاپنگ کر لے گا۔ فہیم شاہ حتمی انداز میں بولے، جس پر فرید خان اس بات میں سر ہلا گئے۔ وہ دونوں لاؤنج سے باہر نکلے۔ معرج ان سے 2 قدم آگے تھا۔ دروازے سے باہر نکلا تو اندر داخل ہوتی فاقرہ بیگم کو نہیں دیکھ سکا۔ دوسری طرف بھی یہی حالت تھی۔ اچانک فاقرہ بیگم معرج سے ٹکرائیں۔ معرج نے بے ساختہ انہیں گرنے سے بچانے کے لیے ان کے گرد حصار باندھا۔ او سوری! فاقرہ بیگم تو معرج کو دیکھتے ساکت ہو گئیں۔ وہ تھا ہی اتنا خوبرو کہ نظر کے کچھ پل اس کے چہرے پر جم جاتی۔ کچھ ایسا ہی حال اس وقت فاقرہ بیگم کا بھی تھا، جو اس وقت اسٹائلش سے ڈریس اور میک اپ میں اپنی عمر سے کہیں چھوٹی لگ رہی تھیں۔ اٹس اوکے۔ معرج نے انہیں سیدھا کھڑا کیا تو وہ ہوش میں آئیں۔ فہیم شاہ سے تھوڑا سا پیچھے ہی فرید خان اپنی چیئر کی سیٹ کر لا رہے تھے۔
फाकरा बेगम हैरानी से इन तीनों को देखते फरीद खान की तरफ बढ़ी। हनी, ये लोग कौन हैं? पहले तो कभी नहीं देखा। फाकरा बेगम फरीद खान के करीब झुकते हुए आहिस्ता से बोली। फाकरा, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है फ़हीम शाह, और ये इसका भतीजा है मौरिद शाह। काफ़ी अरसे बाद फ़हीम को किसी सोर्स से मेरा पता चला तो वो मिलने चला आया। फरीद खान ने झूठ सच मिलाते फाकरा को मुतमईन किया। आए ना भाई, बैठे, आप जा भी रहे हैं? फाकरा बेगम फ़हीम शाह को देखते बोली, जिनका ऐसा कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा था। सॉरी भाभी, नेक्स्ट टाइम सही, आज हमें कहीं पहुंचना है, सो हमें इजाज़त दें। फ़हीम शाह सलीके से इनकार करते अलविदाई कलमात अदा करते बाहर निकल गए। मुलाजिम फरीद खान को भी इनके कमरे में छोड़ आया। जन्नत, जन्नत। फरीद खान के कमरे में जाते ही फाकरा बेगम ने गुस्से से जन्नत को आवाज़ दी। ये तो शुक्र था कि जन्नत अपने रूम में थी, अगर वो इस लड़के के सामने आ जाती तो क्या वो लड़का जन्नत को नज़रअंदाज कर पाता? अगर वो जन्नत को पसंद कर लेता तो? फाकरा बेगम का दिमाग इसी बात में उलझा हुआ था। एक तो रज़ा के हॉस्पिटल में होने की टेंशन, जिसे कल किसी ने मारा था और वो अभी तक होश में नहीं आया था, और दूसरी तरफ मौरिज की गैर मामूली पर्सनैलिटी। अगर वो जन्नत की किस्मत बन जाता तो जन्नत एक बार फिर इनसे जीत जाती। जन्नत की खूबसूरती फाकरा बेगम को असदहे की मानित डंग मारती थी। इनके अंदर हसद किसी तौर कम नहीं हो रहा था और इनको सुकून नहीं लेने देता था। जी मामा। इनकी धारनुमा आवाज़ पर जन्नत, जो पेंटिंग कर रही थी, सब कुछ छोड़ते बाहर आई। जन्नत का कमरा नीचे था, जबकि फरीद खान का कमरा ऊपर था। तब भी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची थी। मामा की बच्ची, क्या किया है तुमने रज़ा के साथ? कल तुम्हारे साथ गया था ना वो, अब इस हालत में हॉस्पिटल में क्यों है? फाकरा बेगम ने गुस्से से इसका बाजू पकड़ते कहा। इतनी ज़ोर से पकड़ने पर जन्नत सिसक उठी। हमने नहीं मम्मा, पता नहीं, प्लीज़, हमें दर्द हो रहा है। इसकी स्याह मकनातीसी आंखों में आंसू चमके थे, मगर सामने परवाह किसे थी। एक बात याद रखना जन्नत, अगर इस सब में तुम्हारा ज़रा सा भी हाथ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इसके बाल मुट्ठी में लिए इसका चेहरा ऊपर उठाया। जन्नत ने मुश्किल इनकी बात पर इस बात में सर हिलाया। कल सुबह मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊँगी। तब तक रज़ा को भी होश आ जाएगा। एक बार वो बता दे कि इसके साथ ये सब किसने किया, फिर मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगी। और दुआ करना इस सब में तुम्हारा नाम ना हो, वरना, सर्द से लहजे में कहती इसने जन्नत के काल थपथपाए। इसकी बात पर जन्नत की आंखों में मारिच की छवि लहराई। बेगम साहिबा, जन्नत बीबी को बड़े साहब लाइब्रेरी में बुला रहे हैं। फाकरा बेगम, जो आहट पर इसके बाल छोड़ चुकी थी, मुलाजिम की बात पर नखुवत से सर हिलाते बाहर निकल गई। जन्नत मेरी जान, यहाँ आओ मेरे पास। जन्नत को बामुश्किल अपने आंसू पोंछते लाइब्रेरी की तरफ बढ़ना पड़ा। अंदर फरीद खान सोफे के सामने व्हील चेयर पर बैठे थे। बाबा, आज अरसे बाद जन्नत को इनके लहजे में वो मोहब्बत और तवज्जो नज़र आई थी जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी। वो अपना ज़ब्त खोती इनके गले से जा लगी, फूट फूट कर रो दी। यही तो वाहिद रिश्ता था इसके पास। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, आपके बाबा एक अच्छे बाप नहीं बन सके। मैं आपको आस्तीन के इन सांपों से नहीं बचा सका। अगर कल मौरिज सही वक्त पर ना पहुंचता तो न जाने क्या हो जाता। फरीद खान गुजरी रात याद करते मुसलसल कर्ब में थे। बाबा, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलें, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। जो भी हुआ वो थी मेरी किस्मत। जो भी हो वो थी तो एक की बेटी ही, और एक बेटी कभी अपने बाप का सर झुका नहीं देख सकती। जन्नत, मैं जानता हूँ मैंने कभी बाप होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया, मगर अगर आज तुम्हारी गुनाहगार बाप तुमसे कुछ मांगे तो क्या मेरा मान रखोगी? फरीद खान को इसे निकाह के लिए मनाना था, किसी भी तरह। जी बाबा, आप हुक्म करें, जो भी आप कहेंगे मैं करूँगी। मेरा आपके सिवा है ही कौन बाबा? जन्नत इसके हाथ थाम कर लबों से लगाते बोली तो फरीद खान जैसे जी उठे। मेरे दोस्त ने अपने भतीजे के लिए आपका रिश्ता मांगा है। मुझे मारिज से मिलकर एहसास हुआ है कि आपके लिए इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मैंने परसों आपका निकाह तय कर दिया है। आपको रज़ा और फाकरा से बचाने के लिए इससे बेहतर और कोई हल नहीं हो सकता। फरीद खान ने आहिस्ता से बताते हुए इसके सर पर धमाका किया। बेसाख्ता इसके जहन के पर्दों पर अपने मसीहा की तस्वीर उभरी थी, जिसे वो जाने अनजाने में चाहने लगी थी। जैसा आप चाहें बाबा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अपने आंसू हलक से उतारते बमुश्किल बोली। शायद इसकी मोहब्बत की यही किस्मत थी, मगर वो अपने ध्यान में फरीद खान की पूरी बात नहीं समझ सकी, वरना जान लेती कि इसका अनजान मसीहा अब इसका महरम बनने जा रहा है, जो ताउम्र के लिए इसकी हिफाजत का बेड़ा उठाने वाला था। जीती रहे मेरी जान, हमेशा खुश रहें। फरीद खान ने जन्नत की पेशानी पर शफकत और मोहब्बत से लब रखे। जन्नत एक मेहरबान हसार पाते फरीद खान के सीने से लगी अपना दर्द भुलाने लगी।
اگلا دن ان سب کی زندگیوں میں نئی امنگیں، کچھ نئی امیدیں لے کر طلوع ہوا۔ فاخرہ بیگم 9 بجے کے قریب اپنے سفر پر روانہ ہو چکی تھیں۔ ان کے جاتے ہی فرید خان نے تمام ملازموں کو کام پر لگا دیا۔ آخر ان کی شہزادی کی شادی تھی۔ دوسری جانب فہیم شاہ نے فی الحال یہ بات علی شاہ اور محمود شاہ سے مخفی رکھی۔ صحیح وقت پر بتانے کا سوچتے وہ چھوٹی موٹی تیاریاں کرنے لگے۔ مارج کو انہوں نے جنت کو شاپنگ کروانے کا کہا، مگر اس نے کسی کام کی وجہ سے انکار کر دیا۔ سو شام کو وہ خود آ گئے۔ احسن کو انہوں نے جان بوجھ کر اس کے اسکول ٹرپ کے ساتھ آزاد کشمیر بھیج دیا، کیونکہ اگر اس چھوٹے جن کو پتہ چلتا تو لازم تھا سارے زمانے میں خبر نشر ہو جاتی۔ جنت فرید خان کے کہنے پر چپ چاپ فہیم شاہ کے ساتھ آ گئی۔ فہیم شاہ تو اس کی معصوم اور پیاری گڑیا کو دیکھ کر ساکت ہوئے تھے۔ کوئی کیسے اس معصوم صورت پر درندگی بھری نظر ڈال سکتا ہے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، مگر اب جنت کو دیکھتے انہیں لگا جیسے یہ کمی پوری ہو گئی ہو۔ مال میں لاتے انہوں نے جنت کے لیے نکاح کا جوڑا خریدا۔ وہ تو چاہتے تھے اس کے لیے سب کچھ خرید ڈالیں، مگر وہ فی الحال ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے 3 ڈریسز اور اس کے ساتھ میچنگ ایسیسریز خرید ڈالیں۔ جنت تو بس خاموشی سے ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت معاف ہو چکا تھا، یوں جیسے وہ احساسات سے عاری کوئی روبوٹ ہو۔ واپسی پر فہیم شاہ نے اسے زبردستی ایک پارلر سے مہندی لگوائی۔ وہ دونوں تقریباً 10 بجے واپس پہنچے تھے۔ اسے خان ولا چھوڑ کر اب ان کا رخ شاہ مینشن کی جانب تھا، جہاں معارج شاہ بے چینی سے کل کا انتظار کر رہا تھا جب اس کی سنو وائٹ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جاتی۔ دھڑکنیں جیسے الگ ہی لیب پر رقص کنا تھیں۔ خوشکن احساسات نے پورے وجود میں عجیب سا سرد پن بھر ڈالا تھا۔ جب محبت اتنی آسانی سے ملنے والی ہو تو انسان اپنی کیفیت خود بھی بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسا ہی حال معارج کا بھی تھا، مگر ابھی اس کی محبت کی قسمت میں بہت سے دریا پار کرنا لکھا تھا۔ اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار معارج شاہ نے ساری رات آنکھوں میں کاٹتے کیا تھا۔ اس کی سنو وائٹ، اس کی جانا آج سے اس کی تھی، جس کے روم روم پر خود اس سے زیادہ معارج کا حق ہونے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود خوف کو چننے کا حق معارج شاہ کو ہوتا، اور ان خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنا معارج شاہ کا نصب العین ہوتا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب وہ تیار ہو کر باہر نکلا۔ بے چینی حد سے سوا تھی، تب ہی وقت سے پہلے تیار ہو گیا۔ دل تھا کہ آج دھڑکنے کے سارے ریکارڈ توڑنے کے در پر تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، میرون واسکٹ میں بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں واچ اور لبوں پر مسکان لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے معارج شاہ، اتنی بے صبری؟ ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے ہماری روانگی میں۔ فہیم شاہ تیار ہو کر نکلے تو محبت سے بھتیجے کو دیکھتے نظروں میں اس کی بلائیں لے ڈالیں، مگر پھر اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئے۔ چچو یار، یہ کون سا فورسز کی ٹریننگ ہے کہ پورے ٹائم پر جانا ہے؟ ہمارے پہلے چلے جانے پر وہ ہمیں گھر سے باہر نہیں نکالیں گے۔ وہ بھی انہی کا بھتیجا تھا، اتنی جلدی کیسے ہار مان لیتا؟ بیٹا، یہ ساری دیوانگیاں شادی سے پہلے تک ہی ہوتی ہیں، ایک بار شادی ہو جائے تو سب بھول جاتا ہے۔ فہیم شاہ کہکا لگاتے اس کا کندھا تھپتھپاتے بولے، چچو وہ سب ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے نکاح تو کروائیں، شادی کا پھر سوچ لیں گے۔ معارج شرارت سے آنکھ دباتے بولا تو فہیم شاہ بھی مسکرا دیے۔ کچھ ہی دیر میں 2 بندوں پر مشتمل یہ بارات خان ولا پہنچی تھی۔ معارج نے فون پر اپنے 2 دوستوں کو بلایا تھا، جو آتے ہوئے ساتھ مولوی صاحب کو بھی لے آئے تھے۔ بلاج اور شہری تو اپنے دوست کی خوشی سے جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر اس کی نظر اتارتے نہیں تھک رہے تھے۔ مولوی صاحب کے آنے کے بعد فرید خان کے کہنے پر ان کی پرانی ملازمہ جنت کو لینے چلی گئی۔ لون کے ایک طرف سٹیج بنا تھا، جس پر درمیان میں سرخ پردہ لٹکائے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ سامنے چند کرسیاں لگی تھیں۔ معارج بلاج کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا جب جنت کو آتے دیکھا۔ سفید رنگ کی پاؤں کو چھٹی میکسی پہنے، سر پر میرون دوپٹہ جس کے اوپر نیٹ کا چھوٹا سا کپڑا چہرے پر گھونگھٹ کے انداز میں ڈالا گیا تھا، جو اس کے قاتل حسن کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ جنت کا دل آنے والے وقت کا سوچ کر خوفزدہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے کون تھا وہ جسے اس کی زندگی کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ اس نے بیوٹیشین کے بہت کہنے پر بھی میک اپ بہت سادہ کروایا تھا۔ لائنر اور مسکارے سے سجی جھکی ہوئی آنکھیں جنہیں اٹھانے کی ہمت وہ خود نہیں کر پا رہی تھی، میرون لپسٹک سے سجے یاقوتی لب اور خوبصورت سی جویلری میں وہ معارج شاہ کو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ بس کر بھائی، تیری ہونے والی ہے، پھر دیکھتا رہیں، ابھی ڈرا مت بھابھی کو۔ بلاج اس کی نظریں محسوس کرتے شرارت سے بولا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں بٹھاتے نکاح کی رسم شروع کر دی گئی۔ جنت فرید خان بنت فرید خان، آپ کا نکاح معارج شاہ ولد علی شاہ سے سکہ راج الوقت بعوض حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ کی آواز پر جنت کا سانس کچھ پل کو رکا۔
اس نے اب تک نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو نہیں دیکھا تھا جو اس کی خاموشی پر اب بے چین لگ رہا تھا۔ قبول ہے۔ اپنے سر پر آتے فرید خان کے ہاتھ کو محسوس کرتے اس کے ساکت لب ہلے تھے اور پھر دوبارہ اقرار کرتے وہ خود کو ہمیشہ کے لیے مورج شاہ کو سونپ گئی جو اس کے اقرار پر جی اٹھا تھا۔ مورج شاہ ولد علی شاہ، آپ کا نکاح جنت فرید خان ولد فرید خان سے سکہ راج الوقت باعوض حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواں اب مورج کی طرف متوجہ ہوا جس نے پرسکون انداز میں اقرار کیا۔ قبول ہے۔ اس کے اقرار پر جیسے ہوائیں بھی جھومنے لگیں تو آج ایک اور محبت امر ہو گئی تھی۔ فہیم شاہ بلاج اور شہری نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ فرید خان نے بھی جنت کے سر پر بوسہ دیتے اسے خود سے لگایا۔ بابا، ہمیں گھٹن ہو رہی ہے، ہمیں کمرے میں بھیج دیں۔ جنت بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھی، اس کے ساتھ لگتے ہی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ فرید خان نے ایک نظر پاس کھڑے فہیم شاہ پر ڈالی۔ فرید، ہماری بیٹی تھک گئی ہے، میں انہیں روم میں لے جا رہا ہوں۔ فہیم شاہ نے جنت کے گرد بازو پھیلاتے اسے گود سے لگایا اور اسے اندر کی جانب لیے بڑھ گئے۔ مورج انہیں جاتے دیکھ کر منہ بسورتا رہ گیا۔ بھابھی سے ملنا ہے؟ شہری نے اس کا چہرہ دیکھتے شرارہ سے پوچھا، جس پر وہ بے چارگی سے سر ہلا گیا۔ ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بدلے میں ہمیں منال میں ڈنر کروانا ہوگا۔ ساتھ ہی وہ دونوں اپنی اوقات پر آئے تھے۔ مورج نے پہلے تو دانت پیسے مگر پھر مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق سر ہلا گیا۔ نہ جانے انہوں نے اندر جا کر فہیم شاہ کو کیا کہا کہ انہوں نے آ کر فرید خان سے اجازت لے کر اسے اشارہ کیا، جس پر وہ مسکرا کر انہیں تھمس اپ دیتا ملازمہ کے پیچھے جنت کے روم کی طرف آ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ آپ؟ جنت دروازہ کھلنے کی آواز پر ڈریسنگ کے سامنے سے مڑ کر دیکھنے لگی مگر اگلے ہی پل ساکت ہوئی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جس کے لیے وہ کل رات سے بے چین تھی وہ یوں اس کے کمرے میں آ سکتا ہے۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ مورج دلکشی سے مسکراتا ہوا قدم بقدم اس کی سمت بڑھ رہا تھا جو بے یقینی کی کیفیت میں گھری اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ کیا یہ سب اس کا خیال تھا یا وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی تھی؟ جو بھی تھا مگر یہ دونوں حالتیں اس کے لیے خطرناک تھیں۔ السلام علیکم مسز مورج شاہ۔ مورج اس کے بے یقین چہرے پر نظریں گاڑے دلکش انداز میں بولا تو جنت جیسے بے ہوش ہونے کی در پر تھی۔ دماغ الگ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ بمشکل ہمت جمع کر کے زبان کھولی۔ حلق میں جیسے کانٹے اگ آئے تھے۔ اگر یہ خواب تھا بھی تو وہ آخری بار اس خواب کو جینا چاہتی تھی۔ جنت کو اب تک یہ سب اپنے دماغ کا فطور لگ رہا تھا۔ کیسے کا کیا مطلب بھائی؟ دروازے سے آیا ہوں، ابھی آپ کے سامنے۔ ہوائی مخلوق تھوڑی ہوں جو اڑ کر آؤں گا۔ مورج اس کے نروسنیس کم کرنے کے خاطر شرارت سے بولا۔ نہیں میرا مطلب کیوں آئے ہیں؟ جنت ڈرتے ڈرتے دو قدم آگے ہوئے۔ دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ غائب نہ ہو جائے اور جنت کا خوش فہم دل جو اسے اس سب کو حقیقت سمجھنے پر اکسا رہا تھا ٹوٹ جائے۔ یار مسز نکاح ہوا ہے ہمارا تو سوچا اپنی پیاری سی سنو وائٹ کو نکاح کی مبارکباد دے آؤں۔ مورج لب دبائے کہتا عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نکاح مبارک جانا، آج آپ پر اپنے نام کی مہر لگائی ہے، بہت جلد آپ پر اپنی محبت کی مہر لگاؤں گا اور مجھے اس وقت کا شدت سے انتظار ہے۔ آہستہ سے جھکتے اس کی سبھی پیشانی پر محبت اور عقیدت بری مہر ثبت کرتے وہ اسے حقیقت کی دنیا میں لایا تھا۔ اپنے ماتھے پر نرم گرم سا لمس محسوس کرتے جنت سن ہو گئی۔ چہرے پر ایک پل کو خوف زدہ سے تاثرات جھلکے۔ کیا اللہ اس قدر بھی مہربان ہو سکتا ہے؟ اس نے محض ایک پل کو اپنے دل میں اپنے مسیحا کی محبت محسوس کی اور اگلے ہی پل اس سے دل کی نہا خانوں میں چھپا گئی مگر اس مہربان ذات نے بغیر مانگے اس کی جھولی اس کی محبت سے بھر دی تھی۔ کچھ کہیں گی نہیں سنو وائٹ؟ مورج اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے بولا تو جنت کی پلکوں میں لرزش ہوئی۔ وہ تو ابھی خود سے مخاطب ہونے کی حالت میں نہیں تھی تو بھلا اس سے کیا کہتی، بس نفی میں سر ہلا گئی۔ میں آج بہت خوش ہوں سنو وائٹ، میں نے آپ کو چاہا اور پا لیا۔ بتائیں کیا ہو سکتا ہے مجھ سا خوش نصیب؟ میں اتنا خوش ہوں کہ اپنے جذبات بیان کرنے کے لیے مجھے آج دنیا کی تمام زبانیں بیکار لگ رہی ہیں۔ یہ شاید ابھی ویسے کوئی لفظ کوئی شعر نہیں بنتے جو میری خوشی کو بیان کر سکیں۔ آپ کو پہلی نظر دیکھ کر ہی یہ دل میرے ہاتھوں سے نکل کر آپ کا ہو گیا تھا اور آج اللہ کے کرم سے آپ میری ہو گئی ہیں تا عمر کے لیے۔ مورج قد میں جنت سے کافی اونچا تھا تب بھی اس کا چہرہ اوپر اٹھائے بول رہا تھا جبکہ جنت تو حیرت کے سمندر میں گھری اس کی براؤن آنکھوں میں اپنا عکس اور بے پناہ محبت دیکھ رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا سنو وائٹ، میں چاہے آپ کے پاس رہوں یا نہ رہوں آپ ہمیشہ میری امانت رہیں گی۔ آپ کو مسز مورج شاہ بننا ہے جو کسی سے نہ ڈرے۔
اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کچھ برا ہوگا تو اللہ کے بعد آپ کا شوہر آپ کے پاس ہوگا. میں وعدہ کرتا ہوں کبھی آپ تک کسی تکلیف کو نہیں آنے دوں گا. مورچ شاہ محبت سے کہتے جھکا اور ان کالی ہیرو جیسی آنکھوں پر مہر سب محبت ثبت کر گیا. جنت اس کے لمس پر بے ساختہ سہمی تھی. اچانک ہی اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا. مورچ تو ان پھولے پھولے نرم گلابی گالوں کی شفق دیکھتے دیوانہ سا ہو گیا. وہ بے ساختہ اس کا چہرہ چھوڑتے 2 قدم پیچھے ہوا. اگر وہ مزید کچھ پل اس کے سامنے رہتا تو شاید کچھ غلط کر بیٹھتا. چلتا ہوں سنو وائٹ، اگر 2 منٹ اور جہاں رکا تو شاید جانا پاؤں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. مورچ بغیر اس کی جانب دیکھے باہر نکلتا چلا گیا جبکہ جنت اپنے دل کی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے میں مشغول ہو گئی. ابھی تو اسے اپنے رب کا شکر بھی ادا کرنا تھا. So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.